بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ چند دن پہلے اس وقت الیکشن کمیشن نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی نشان نہیں ملے گا، چونکہ ان کی پارٹی کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا انتخاب جو ان کی پارٹی کے آئین کے مطابق 2021 میں ہونا تھا وہ نہیں کروایا، اور اس کو وہ مؤخر کرتے رہے، اور بالآخر جب کروایا تو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کروایا۔ اس کے نتیجے میں وہ سرٹیفکیٹ جو الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا انہوں نے وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی الیکشن کے سمبل سے محروم ہو گئی۔ یہ بات پچھلے کئی مہینے سے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں چل رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سڑکوں پر، بازاروں میں، گھروں میں لوگوں کے پاس تو وہ موجود ہے، لیکن اگر اکھاڑے میں نہیں آئے گی تو کشتی کیسے لڑے گی، انتخابی مارکے میں کیسے حصہ لے گی۔ ماں سوائے پی ٹی آئی کے ہر جماعت کو اس کا ادراک تھا کہ اس کا اہتمام انہیں کر لینا چاہیے۔ اس کے دو تین اہتمام ہو سکتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ وہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی اپنی رجسٹرڈ کرواتے انہی نکات پر، لیکن اس کی صدارت کسی دوسرے شخص کے پاس ہوتی، جیسے اس وقت گوہر خان صاحب کے پاس ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے انتخابات اپنے آئین کی روشنی میں، اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق، پاکستان الیکشن کمیشن ایکٹ کے مطابق اپنے الیکشن کروا لیتے تاکہ وہ ایلیجیبل ہو جاتے۔ ابھی وہ ایلیجیبل نہیں ہے، نااہل ہے پی ٹی آئی انتخاب میں حصہ لینے کی۔ مثال موجود تھی کہ پاکستان کے ایک نہایت ہی متنازع چیف جسٹس نے سینٹ کے انتخاب میں پی ایم ایل این کو اس بات سے محروم کیا تھا کہ پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف کو قید ہوئی تھی اور وہ پارٹی عہدہ رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب کو قید ہوئی، سزا سنائی گئی، تو وہ بھی اسی زمرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت اگر پولیٹیکل پارٹی ہوتی، یوٹیوبرز کی پارٹی نہ ہوتی، اور پولیٹیکل تھنکنگ موجود ہوتی، پولیٹیکل فلسفی پہ کام کر رہے ہوتے، نفرت اور گالی گلوچ پر کام نہ کر رہے ہوتے، تو یقیناً کچھ سیانے لوگ بیٹھ کر دور اندیشی کے ساتھ یہ دیکھتے کہ کیا پولیٹیکل پارٹی کی سروائیول کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن جوش اتنا تھا، جذبہ اتنا تھا کہ عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چلانے کے لیے فہم، فراست، تحمل، برداشت، بردباری، مذاکرات، قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا لازم ہوتا ہے۔ انتخاب لڑنے کے لیے نعرہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن نعرے کی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جہاں پی ٹی آئی بہت اچھل کر گئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ انصاف پشاور ہائی کورٹ سے ملتا ہے، وہاں سے ان کو ایک اسٹے آرڈر مل گیا تھا، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن مجبور ہوا تھا 3 دن کی ڈیلیبریشنز کے بعد کہ وہ اپیل میں بھی جائے، فیصلے کو چیلنج بھی کرے، اور انتخابات کے حوالے سے اپنے شیڈول میں ترمیم بھی کرے۔ خواتین کے اور اقلیتوں کے حوالے سے سکروٹنی 15 تاریخ تک وہ لے گئے۔ الیکشن کمیشن نے تو وہ سب کچھ کر دیا جو پشاور ہائی کورٹ کہہ رہا تھا، لیکن کیا پی ٹی آئی کچھ ایسا کرنے کو تیار تھی، یا ہے جو اس کو کئی سالوں سے
الیکشن کمیشن، اور وہ الیکشن کمیشن جس کو پی ٹی آئی نے خود بنایا تھا. محترم شیخ رشید صاحب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، عمران خان صاحب اس کا کریڈٹ لیتے تھے، اسد عمر صاحب اس کا کریڈٹ لیتے تھے، باقی لوگ بھی اس کا کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم بہت ایماندار صاف ستھرے شخص کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کر رہے ہیں اور پاکستان میں انتخابات بر وقت منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ ہوں گے. یہ شنید ہے میرے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب میں کوئی گزارش آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں تو وہ یقیناً صداقت کے قریب ترین ہوتی ہے یا صداقت پر مبنی ہوتی ہے. پاکستان کے صدر محترم نے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اس زبان سے بڑھ کر زبان استعمال کی تھی جو دو روایتی آئینی اداروں کے سربراہوں کے درمیان ہوتی ہے، اور انہوں نے ان کو سخت لفظوں میں یہ کہنے کی کوشش کی تھی، پریزیڈنٹ پاکستان نے، جو کئی سارے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کام کر چکے ہوئے ہیں، کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر صدر پاکستان سے کہے کہ آپ مستعفی ہوں اور گھر جائیں، اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن جائیں. چاہیے تو ویسے یہی تھا کہ وہ اپنی عزت بچاتے، اپنی ٹینیور کے پورا ہونے پر گھر چلے جاتے اور اپنے آپ کو مزید متنازع نہ کرتے، لیکن شاید ان کے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہے جس نیک نامی کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں سے ایک کا اضافہ ہو گیا کہ ان کے برخوردار کے، ان کے فرزند ارجمند کے کاغذ بھی انہی کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق وہ ریجیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے کہ صدر پاکستان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو چکے ہوں. الیکشن کمیشن نے اپیل کی. آج پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور جو اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا اس اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کر دیا. گویا اب بلے کا نشان ختم ہو گیا، بلہ ٹوٹ گیا. اب کسی چولہے میں ڈالا جائے گا یا کسی میوزیم میں سنبھالا جائے گا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کرکٹ کے میدان میں ہم نے اچھے بالرز کو بلے پر ٹھیک بال مارتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے بلے کے نظارے کئی دفعہ دیکھے. اور اگر کسی کرکٹر کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ بلہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، یہ کوئی لوہے کا بلہ تو نہیں تھا، لکڑی کا بلہ تھا اور اس کو ٹوٹ جانا تھا، وہ ٹوٹ گیا. یہ کام سرفراز نواز بھی کر چکے، یہ شعیب اختر بھی کر چکے، ممکن ہے یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہو، مجھے یاد نہیں، لیکن دنیا کے بہت بالرز تھے وہ یہ کام کر چکے ہوئے تھے بیٹ کو توڑ دینے کا. جب وہ حکم ختم ہو گیا، اب یہ معاملہ 9 تاریخ تک مؤخر ہو گیا جب پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈویژنل بینچ اس کو سنے گا. گویا 2 مختلف طرح کے فیصلے آگے، ایک سٹے آرڈر آیا، دوسرا سٹے آرڈر ویکیٹ ہو گیا. میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ میں آج جو 2-3 معاملات تھے ان پہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے جس طرح قصیدہ گوئی کرنے کی، جس طرح کہانی سنانے کی، جس طرح کہانی بیان کرنے کی، جس طرح افسانہ سنانے کی بات کی، حقائق سے ہٹ کر وہ ایک کہانی سنانے میں مصروف رہے، اور وہ قانونی نکات جن کا ذکر ہونا ضروری تھا ان پر ان کی توجہ دلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ سردار ہوں گے تو آپ کہیں اور ہوں گے. یہ عدالت ہے اور پاکستان میں سرداری نظام 1976 سے ختم ہو چکا ہوا ہے. جس پولیٹیکل پارٹی نے یہ معاملہ کیا تھا کہ سرداری نظام کو ختم کر دیا جائے، اسی کے سابق جنرل سیکریٹری اپنے آپ کو سردار کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں
بڑے قانون دان ہیں، اٹارنی جنرل رہے، سینیٹر رہے، لیکن بیٹا ان کا پولیس کے ساتھ محاذرائی کرتا ہوا یا گرفتار ہو گیا یا اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ بھی وکیل۔ جو وکیل اپنے گھر کو نہ بچا سکے، وہ اس ملک کی کسی سیاسی جماعت کو، کسی فرد کو کیا بچائے گا؟ پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑنا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن لڑنا یا کسی ہائی کورٹ کی بار کا الیکشن لڑنا پاکستان کے قومی الیکشنز لڑنے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ دوسرے صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے، اتفاق ہی سے بنے تھے، انہوں نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے کر دیں، نہ جانتے ہوئے بھی کہ پالیٹکس کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اسلام آباد میں کوئی ایسا مارکا مار دیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ یہ درست ہے کہ وہ اپنی زبان کے حوالے سے روزانہ ٹی وی پر آ کر سچ جھوٹ بول کر یہ بات باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لائل ہیں اور پی ٹی آئی کے مقدمات لڑ سکتے ہیں، لیکن انہی کے ایک دوسرے ساتھی نے انہیں گالی گلوچ بھی کی تھی، انہیں برا بھلا بھی کہا تھا، ان پر جھوٹ سچ کے الزامات بھی لگائے تھے۔ میں شعیب شاہین صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے یوٹیوبرز کی عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ان کے انتظار میں شام تک بیٹھی رہے گی تا وقت کہ یوٹیوبر سے ان کی جان نہ چھوٹے۔ سیاسی جماعتیں لوگوں کے اندر ہوں تو سیاست کر سکتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنا پیغام دے سکتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وکلا کے حوالے ہو گئی، اور وکلا کے حوالے ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے وہ یوٹیوبرز کے حوالے تھی۔ اب یوٹیوبرز اپنی مرضی کرتے ہیں، وکلا اپنی مرضی کرتے ہیں، اور کئی کیسز ایسے ہیں جن میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے اپنے درمیان تھا۔ کہیں کریڈٹ لیتے تھے جہاں ڈسکریڈٹ ہوئے تھے، اور کہیں ڈسکریڈٹ ہوتے تھے جہاں ان کو کریڈٹ ملنا ہوتا تھا۔ یہ بات آج گوہر صاحب نے کہی کہ ہم 227 سیٹوں کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ یہ 227 سیٹیں خواتین اور اقلیتوں کی ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی ملا کے، لیکن پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی قومی اسمبلی کی خالی 70 سیٹوں کو چھوڑ کر اگر وہ جلتے توے پر بھی بیٹھ جائے تو اقتدار حاصل نہیں کر سکتی۔ 70 بہت بڑا نمبر ہے قومی اسمبلی کا، اور اگر بلہ ٹوٹ ہی گیا اور اس کا اب کوئی فیصلہ اس طرح کا نہیں آتا جو پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، تو پی ٹی آئی یہ گمان چھوڑ دے کہ وہ پاکستان میں دوبارہ برسر اقتدار آئے گی، یا ان کی لیڈرشپ جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور ہو جائے گا۔ مجھے بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر یہی صورتحال رہی اور وہ مختلف نشانات پر الیکشن لڑے تو ممکن ہے 30 35 40 وہ الیکٹیبل لوگ جو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں، وہ اپنی کیمپین کو اس طرح سنبھال لیں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ اب بلہ ہمارا نشان نہیں ہے، کوئی اور نشان ہے۔ اور لیکن یہ تو کوئی ضروری نہیں نا کہ پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس کو ایک جیسے نشان مل جائیں گے، اور اگر انہیں جیسے کہ گوہر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اگر بلہ نہیں دینا تو کوئی اور نشان دے دے، کیا کمال بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بلہ نہیں دینا تو پھر بھی تو آپ کو اپنی پارٹی کا انتخاب کرانا ہوگا، اور جب تک آپ انتخاب کرا کے فارغ ہوں گے اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ بہت دور چلی گئی ہوں گی، پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ گیا ہوگا کہ وہ کسی دوسرے بیراج تک پہنچ چکا ہوگا اور وہاں کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہوگا۔ اب آپ کی زمین تو بنجر رہے گی، اس لیے کہ آپ نے تو نہروں کے دروازے بند کر دیے ہوئے تھے۔ آپ نے خواتین کی نشستوں پر ان کو محروم رکھا، اقلیتوں کو محروم رکھا، صوبائی اسمبلی میں محروم رکھا، پاکستان کی 52% آبادی کو
آپ نے انڈائریکٹ پرپورشنیٹ الیکشن کے ذریعے جو حصہ ملنا تھا اس سے محروم رکھا، اور وہی آپ کے جلسے جلوس، آپ کی تحریک، آپ کے معاملات، آپ کے کیمپین میں ہراول دستہ تھیں، اور وہ ہراول دستہ اب موجود نہیں ہوگا۔ وہ گھروں پہ بیٹھیں گی اور آپ کو کوسیں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا۔ دو تین چیزیں اور ذرا دیکھ لی جائیں کہ پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یا پیپرز کی ریجیکشن کے لیے الیکشن ٹرائبونلز کے سامنے دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے کمپلینٹس نہیں کی۔ وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ مریم ہوں، وہ فہمیدہ مرزا ہوں، وہ کوئی بھی اور ہو، ان کے بارے میں ایون بلاول بھٹو، ان کے بارے میں یہ کمپلینٹ آ چکی ہوئی ہیں۔ ایک اور اس کے علاوہ اور چیز یہ کہ کیا عدالت بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے یہ فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کو جن کو سزا ہوئی ہے اور وہ سزا کے طور پر ساری زندگی کے لیے نااہل ہیں، یا 10 سال کے لیے نااہل ہیں، یا 15 سال کے لیے نااہل ہیں، یا 7 سال کے لیے نااہل ہیں، وہ اسمبلی کے بنائے ہوئے ایک ایسے قانون میں جس میں حاضری صرف 45-50 لوگوں کی تھی، اس کی روشنی میں وہ اس فیصلے کو تبدیل کر دیں اور ان کی نااہلیت اہلیت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلوچستان کی۔ ایک جمالی برادری کے نوجوان ہیں جن کا آج کیس لگا ہوا تھا، مجھے اس کی ڈیٹیلز کا تو نہیں پتہ، اسلام آباد میں ان کا کیس تھا کہ ان کو ایک عرصے کے لیے نااہل کیا گیا تھا، اور وہ اس نااہلی سزا بھگت چکے، نااہلی کی مدت ابھی باقی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، یہ انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ عدالت کی طرف سے جب فیصلہ آئے گا تب تک پلوں کے نیچے سے اور پانی بھی گزر چکا ہوگا۔ لیکن اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے الیکشنز میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے یہ کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے۔ وہ پالیٹیشنز جو اس سے محروم رہیں گے ان کو 5 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ 5 سال انتظار نہیں کرنا چاہتے ہوں گے تو انہیں ملک میں ایک بہت بڑی تحریک چلانی ہوگی PNA کی طرف، جو نہیں چل سکتی، جس کے حالات نہیں ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، سماجی طور پر ہم نفاق کا شکار ہیں، معاشرتی طور پر ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، اور ہمارے درمیان کوئی یکجہتی نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اور اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو ان پر اللہ رحم کرے، اور ان پر تو اللہ رحم کرے سو کرے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام پھر ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ان کا کریا کرم ہوگا، پھر پاکستان میں یقیناً نئی پولیٹیکل پارٹیز بنیں گی، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنیں گی، معاشی اور سماجی پروگرام اور اصلاحات کے حوالے سے بنیں گی۔ لیکن اگر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اس طرح بن کر آئیں کہ ان پر کسی حد تک اتفاق ہو گیا، تو پھر ممکن ہے کہ اسمبلیوں کے اندر سے ایسی قانون سازی ہو اور معیشت کے ایسے پروگرام بنے، ایسے منصوبہ جات پر عمل شروع کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دورہ ہونے کا امکان پیدا ہو، پاکستان کے لوگوں کی معاشی مشکلات ختم ہو سکیں، پاکستان میں بے روزگاری کا کچھ خاتمہ ہو سکے، پاکستان میں مہنگائی کچھ کم ہو سکے، کچھ بیرونی قرضوں کا بوجھ کم ہو سکے، تو پھر تو ممکن ہے بصورت دیگر ان انتخابات کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکل سکے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد۔